السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے نہ ہو سکے گا باطل کا احترام، میری زباں کے واسطے تالے خرید لو۔ سامعین محترم، آج 13 اکتوبر 2021 بروز چہارشنبہ واٹس ایپ کے ذریعے مجھے ایک بیان سننے ملا ہاشمی میاں کا۔ حیدرآباد میں تقریر ہو رہی ہے اور شاید جلدی کی ہے، تو دوران تقریر عوام میں سے کسی نے نعرہ لگایا عشق محبت عشق محبت، تو اس کا جواب جو برسہا برس سے عوام اہل سنت علماء اہل سنت دیتے آ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، تو لوگوں نے اس کا یہ جواب دیا۔ ہاشمی میاں صاحب اس پر خفا ہوئے اور انہوں نے اس نعرے کا جو جواب اب تک اہل سنت و جماعت کی جانب سے دیا جا رہا تھا اس کو بدل کر بتایا کہ اہل سنت یہ جواب ہونا چاہیے۔ اب یہ میری کلپ سوشل میڈیا کے ذریعے جب لوگوں تک پہنچیں گی تو بعض فیس بک یا واٹس ایپ یا ٹٹ پنجیا بے روزگار قسم کے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے نظر آئیں گے کہ ہر معاملے میں اسی کو پہل کرنا ضروری ہے، ٹانگ اڑانا ضروری ہے، ہمیشہ یہی پہلے کیوں بولتا ہے۔ سیدھی بات ہے، بھوک مجھے لگے گی میں کھاؤں گا، درد مجھے ہوگی دوا میں لوں گا، میرے بزرگوں کے بارے میں بولا جائے گا مجھے تڑپ ہوگی میں بولوں گا، کسی کا انتظار تھوڑی کروں گا کہ کسی نے پہل کیوں نہیں کی۔ دوسری بات، لوگ کہتے ہیں یہ شہرت کا بھوکا ہے، تو جو شہرت کا بھوکا ہوگا وہ شہرت حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، جو وسائل ہیں، ان کو اپنائے گا۔ 3 سال کا عرصہ ہو گیا میں نے تقریریں کرنا بالکل بند کر دی۔ آج بھی بنگال سے، ناگپور سے، کئی جگہوں سے میرے پاس تقریر کے سلسلے میں فون آیا۔ میں نے صاف منع کیا کہ میں نے تقریریں کرنا بند کر دی ہے۔ ماہانہ میرے گھر میں 1 سے 2 اچھی خاصی بڑی محفل ہوتی ہے جس میں کئی علماء شریک ہوتے ہیں، پوسٹر آتا ہے جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اس میں ایک لائن میں بھی میں اپنا نام نہیں ڈالتا ہوں۔ تو اللہ کا فضل ہے، مجھے شہرت کی، نام و نمود کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ اب رہا اسٹیٹمنٹ دینا ہمیشہ، تو جب بھی کچھ غلط ہوگا میں بولوں گا، ذرا یہ تو دیکھیں آپ پہل کس کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان کو کیا ضرورت تھی اس نعرے کی تردید کرنے کی؟ یہ نعرہ پہلی بار لگا؟ یہ رئیس القلم علامہ ارشد القادری، علامہ مشتاق نظامی، حضور شارح بخاری، حضور حافظ ملت، یہ نعرہ محدث کبیر سرکار تاج الشریعہ، خود ان کی بمبئی میں کئی مجلسوں میں یہ نعرہ لگا۔ سب سے پہلی بات تو میں ان عوام کو کہوں گا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی، جہاں ویڈیو بن رہا ہو، جہاں پر صلح کلی لوگ بیٹھے ہوں، جہاں باغیان مسلک اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم سے بغض رکھنے والے لوگ موجود ہوں۔ ہاشمی میاں صاحب نے یہ بات اس لیے کہی کہ جس جگہ وہ تقریر کر رہے ہیں وہ ہے حیدرآباد، اور جو لوگ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں اکثریت ہے جامعہ نظامیہ کے مولویوں کی، وہ جامعہ نظامیہ جس نے اپنے قیام سے لے کے آج تک خبثائے اربع دیابنہ اشرف علی تھانوی، رشید گنگوہی، قاسم نانوتوی، خلیل امبیٹوی کو کافر نہیں کہا۔ یہ لوگ تھانوی کو بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، با مسلمان اللہ اللہ، با برمن رام رام، نہ ادھر کے نہ ادھر کے ادھر کے۔ یہ ابن تیمیہ کو بھی شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ یہ اپنے 100 سالہ جشن کے اندر یوسف قرضاوی جیسے خبیث کو بلاتے ہیں۔ ساری اخباری رپورٹس موجود ہے، انٹرنیٹ پہ سارا کچھ کالا چٹھا موجود ہے اس جامعہ نظامیہ کا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان صلح کلیوں کے بیچ میں اگر تقریر ہو رہی ہو تو اعلیٰ حضرت تو ہضم ہونے کے ہے نہیں۔ خیر، میں ان کو بتا دوں اس نعرے کا جواب، جو آپ نے کم علمی کی بنیاد پر یہ کہا کہ بھئی اس کا جواب یہ نہیں ہے اہل سنت ہے، ہر اہل سنت عشق محبت کرتا ہے، بغیر عشق محبت کے سنی کیسے ہوگا؟ ہاشمی میاں صاحب عشق محبت بلا شک و شبہ اہل سنت کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کیا سب کا عشق ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، عشق کے اندر بھی درجات ہیں نا۔ اب ظاہر سی بات ہے سامعین میں فساق بھی ہیں، فجار بھی ہیں، سامعین میں بے نمازی بھی ہیں، سامعین میں وہابی دیوبندیوں سے رشتہ داری کرنے والے بھی ہیں،
ان میں کچھ جاہل بھی ہیں، اس درجے کے بھی سنی ہیں۔ اب کیا آپ ان کا مقابلہ اعلیٰ حضرت سے کرو گے؟ جب عشق محبت کا جواب اعلیٰ حضرت دے دیا گیا تو اس میں سارے سنی آ گئے۔ نہیں سمجھ میں آ گیا؟ میں اس کی نظیر آپ کو حدیث سے پیش کروں۔ جیسے حدیث میں ہے کہ امام کا قرآن پڑھنا مقتدیوں کا قرآن پڑھنا ہے، یعنی وہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ امام کے پیچھے قرآن پڑھیں بلکہ خاموش رہیں۔ جیسے حدیث میں ہے کہ جمعہ خطبے کے بغیر نہیں، لیکن سب جانتے ہیں کہ خطبہ صرف امام پڑھتا ہے، مقتدی خاموش رہتے ہیں، تو وہ سب کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے۔ اسی طرح جب عشق محبت کا جواب اعلیٰ حضرت دیا گیا تو وہ تمام سنیوں کی طرف سے کافی ہو گیا، یعنی اس میں سارے سنی آ گئے۔ اور ایک اعلیٰ حضرت کی ذات اس لیے مراد لی گئی، زمانہ حال میں ماضی قریب میں آپ جیسا عاشق رسول دیکھنے سے نہیں ملتا ہے، اور آپ کروڑوں سنیوں کے ایمان و عقیدے کے محافظ ہیں، عشق رسول کا جام پلانے والے ہیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار کرنے والے ہیں، لوگوں کو آداب بارگاہ رسالت سکھانے والے ہیں، آل رسول کے بارگاہ کے آداب سکھانے والے ہیں۔ تو یہ عشق محبت اعلیٰ حضرت یہ جس نے بھی اس کی پہل کی ہو، یہ نعرہ آج سے نہیں لگ رہا ہے، برسہا برس سے لگ رہا ہے، کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا، پھر آپ کو کیوں اعتراض ہوا؟ اب لوگ کہیں گے آپ کو ان سے ڈائریکٹ ملنا چاہیے۔ عجیب بات ہے، سوشل میڈیا پہ ڈال دو، لوگوں میں پھیل جائے، لوگ ہم سے سوال کریں، ہم جواب دیں، ہمارا جواب پھیلے، تو پھر ہم سے یہ مطالبہ آپ کو ان سے مل کر ان کے کان میں جا کر کہنا چاہیے۔ ایسے بیکار کے مطالبے میرے سامنے نہ کیا کریں۔ ہاشمی میاں صاحب کی یہ کم علمی ہے، جی ہاں، کہ وہ عشق محبت اعلیٰ حضرت جواب کو ناکافی سمجھ کر اس کا بدل اہل سنت بتا رہے ہیں۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ جب اعلیٰ حضرت کہہ دیا گیا تو اس میں سارے سنی آ گئے ہیں، جن کے اعلیٰ حضرت امام و پیشوا ہیں، چاہے وہ ہندی ہوں، سندھی ہوں، دنیا کے کسی کونے، کسی خطے، کسی گوشے، کسی شوشے میں رہتے ہوں، وہ امام عشق و محبت کا نام لینے سے وہ سارے سنی اس نعرے کے اندر اسی طرح شامل ہو گئے جیسے امام کی قرت میں سارے مقتدی شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، صلح کلیوں سے، بے دینوں سے، گمراہوں سے، گستاخان صحابہ سے، گستاخان اہل بیت پاک سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔